کہ آپ کو کوئی ایسی چیز آپ فیس کر رہے ہو زندگی کے اندر سوشلی ووکیشنلی یا ایجوکیشن کے حوالے سے جو آپ کو بہت زیادہ بادر کر رہا ہے؟ وعلیکم السلام. میرا یہی ایشو ہے کہ میں مطلب فیس وغیرہ پے نہیں کر پا رہی صحیح طریقے سے کیونکہ فائنینشیل ایشو چل رہا ہے میرا گھر پہ. مطلب تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ ہماری یونیورسٹی کچھ ایسا کرنا چاہیے جو بچے فائنینشیل مطلب ایشوز میں ہیں, ڈسٹرب ہو رہے ہیں, پڑھائی جن کی ڈسٹرب ہو رہی ہے, ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. ان کی فیس کو کچھ جو ہے کم کرنا چاہیے تو بچے جو ہے اپنی ہاف فیس پہ. اچھا, اب ایسا ہے کہ آپ کو فیس کا ایشو آ رہا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے اسپیکٹس ہوتے ہیں جو فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں باہر کے نا, تو ہم ان کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ایسے جو میری اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے مطلب وہ کچھ سپورٹ کر سکیں یا فیس کو ڈیوائڈ کر سکیں, مطلب کچھ قسطوں میں دے سکیں. کیونکہ اب 6 months کی فیس ہوتی ہے تو ہم اس کو مطلب 6 مہینے کے اندر کچھ ڈویژن کر سکتے ہیں. ایسا کچھ ہم جا کے ایڈمنسٹریشن سے بات کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے اچھے گریڈس آ رہے ہیں, اگر آپ کی گریڈس اتنے سیٹسفیکٹری ہیں, جو آپ کی جی پی بڑی اچھی آ رہی ہے, تو پھر شاید آپ کو اسکالرشپ مل جائے. کیونکہ یونیورسٹیز وغیرہ پاکستان میں بھی اسکالرشپس وغیرہ بہت مطلب کامن ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. اور باہر کے بھی کچھ ایسے سورسز ہیں, یو این وغیرہ بھی سپورٹ کرتے ہیں, اور انڈیویجلی بھی کچھ لوگ ہیں جو انسانوں کو مطلب بچوں کو اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں. ریسنٹلی میری ایک فرینڈ ہے, انہوں نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ بہت ایکسپینسو پڑھائی ہے, ملک کے حالات بہت زیادہ ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم نہیں افورڈ کر پا رہے. تو میں نے پھر اپنے فرینڈس سرکل میں بات کی, جو خاتون نکل آئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی ایز سچ کوئی ایکٹیویٹی میرے سامنے تو نہیں آئی کہ مطلب وہ خاتون کوئی سامنے آئی اور انہوں نے سپورٹ کیا, لیکن ہم بات کر سکتے ہیں. تو اس مطلب اس کے فیس کے علاوہ مطلب میں آپ کو پرسنلی اگر سجیسٹ کروں تو پھر پرسنلی میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ کچھ ٹیوشن وغیرہ پہ فوکس کریں, کچھ جاب پہ فوکس کریں. کیونکہ دیکھیں میں خود اپنی ارننگ کرتی ہوں, مجھے کوئی سپورٹ نہیں کرتا, ہر چیز میں نے گاڑی بھی اپنے پیسے سے خریدی. تو جب ہم مطلب مائنڈ صحیح سے کہتا ہے کہ جب آپ کسی چیز پہ لگ جاتے ہو نا, اسٹک کر جاتے ہو کسی بھی چیز پہ, اور اس کا آپ مطلب ایک دل میں تہیا کر لیتے ہو, تو انوائرمنٹ جو ہے نا اس چیز کو جو ہے نا وہ آپ کی طرف کرنے کے لیے ایک سرکل میں آ جاتا ہے, ایک ورکنگ میں آ جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ ایک تو تہیا کرنے کی منی چیز کرنی ہے, اپنا ٹارگیٹ ایک اچیو کرنا ہے, اور آن دا ادر ہینڈ جو ہے ہم دوسرے سورسز پہ بھی ورک کر سکتے ہیں. ابھی ان کا فیس کا ایشو ہے, اور ان کو تھوڑا سا ایجنسی دی جائے تو ہم ڈپارٹمنٹ میں ادھر ادھر بات کر سکتے ہیں. تو آپ مجھے اپنا نمبر دے دیجیے گا, میں کوشش کروں گی آپ کے لیے ان شاء اللہ. اس کے علاوہ کوئی اور ایشو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے علاوہ اور ایشو یہ ہے کہ ہم لڑکیوں پہ پڑھنے کا بھی ایشو ہو جاتا ہے کہ بھائی وغیرہ منع کر دیتے ہیں اس طرح سے, گھر سے نکلنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور ہم جب باہر نکلتے تو باہر آپ کو ہر مرد اپنی عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے, آپ کو ایسا لگتا ہے بس وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے اس طرح سے, کہیں جانے سے ڈر لگتا ہے اس طرح سے. نہیں, اس کے لیے تو آپ کو اپنا کانفیڈنس اور اپنا ریلیشن شپ جو بھائی اور فادر ہیں جو اپنے مرد ہیں ان کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بہت زیادہ اسٹرانگ کرنا پڑے گا. ایسے اگر آپ ڈرتے رہو گے, پریشان ہوتے رہو گے, تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکو گے. جب آپ تہیا کر لیتے ہو نا کہ آئی ہیو ٹو ڈو, تو پھر بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کے سامنے سر تسلیم میں کم کر لیتے ہیں. اور اس کا جو کریکٹر ہوتا ہے نا, اور اس کا جو چال چلن ہوتا ہے, اس کا گواہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو الحمد للہ ماشاء اللہ آپ اتنی مطلب ہے, مطلب میں یہ نہیں کہتی ہر عورت جو نقاب کرتی ہے وہ بہت ہی اچھی ہوگی, گارنٹی نہیں ہوتی ہے. کہ آپ کا اپنا بات کرنے کا طریقہ, اپنی باڈی لینگویج, آپ کا اسٹائل اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ ہم کس بیک گراؤنڈ سے, کس طرح کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ والی چیزیں تو آپ اپنے بھائیوں کو جسے کہتے ہیں نا کہ اس میں لو, کانفیڈنس میں لو, اور ان سے بات کرو کہ دیکھو مجھے اپنا کریئر بنانا ہے, فیوچر بنانا ہے. اور اسی طرح بنانا, بہت ساری پاس میں ایسی عورتیں جو نقاب میں جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ ان سے ایسی بات کیجیے گا, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے, اور آپ کا فیس کا ایشو جو ہے ہم ان شاء اللہ کر دیں گے. السلام علیکم. میں یہ کرنا ہے کہ لائف میں بھی آپ ایسا ایشو فیس کرتی ہیں جو آپ سے سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا, بٹ مطلب آپ سے وہ حل نہیں ہو رہا, تو اس کے بارے سے بتائیے. جی, میں بات کروں گی کہ اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو مجھے لگتا ہے لیبر جابس میں. یہاں پہ اتنے اسٹوڈنٹس ہیں کہ اچھی خاصی ایجوکیشن ہے, لیکن جابس کے لیے جب تک میرے پاس جاب نہیں, کیونکہ سارا مسئلہ چل رہا ہے کرپشن کا. پیسے جس کے پاس ہے اس کے پاس جاب نہیں. یہ میرا فائنل ایئر ہے, تو میں خود سوچنے پڑ رہی ہوں کہ آگے کیا کروں, کیونکہ جاب ملنا تو اتنا آسان ہے. جابس کے حوالے سے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ دیکھیے نوکریاں ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں. آپ کو سرچ کرنی, گورنمنٹ کی بھی جابس آئی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن آپ کو سرچ کرنا ہوتا ہے, آپ کو اپڈیٹ رہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اپڈیٹ رہتے ہو اور آپ کی کوالیفیکیشن ہے ماشاء اللہ, تو اپنے آپ کو ایکسپوز کرو. تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹھیک ہے نا, سوشل میڈیا میں اپنی ورک دکھاؤ, آپ کیا کر سکتے ہو, اپنی اسکلز دکھاؤ. کوئی ہم ایسا نہیں کہ ہم ورکلیس ہیں, ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے اندر بہت کچھ ہڈن کوالٹیز ہوتی ہے, اس کو تھوڑا سا پالش کر کے ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں. تو اس کو آپ نقاب میں رہتے ہوئے آپ سوشل میڈیا میں اپنے آپ کو پوسٹ کرو, اپنا ایک پیج بناؤ, اور اپنا جو ہے یوٹیوب کا چینل بناؤ, یا ٹک ٹاک پہ بنا دو. ٹک ٹاک بھی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ مسجد ناچ والے سے ہٹ کے آپ پروفیشنل نہیں, ارننگ نہیں ہو رہی, ٹک ٹاک مانیٹائز نہیں ہو رہا, لیکن آپ جو ہے اس کو کر سکتے ہو, اس کو اپنا پلیٹ فارم بنا سکتے ہو, اپنا فین سرکل بنا سکتے ہو. تو جب تک آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, جب آپ اپنے آپ کو دوسروں کو دکھاؤ گے کہ میں کچھ ہوں, تو پھر آپ کی بات بنے گی. تو آپ کی آج کل نا لوگ سوشل میڈیا ہینڈلز بھی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کتنا آپ کے اندر ورک ہے, آپ کیا چیز کر سکتے ہو. یہ بھی آپ کی ایکسٹرا جسے کہتے ہیں نا کہ اسکل بن چکی ہے.
تو اب میں جیسے ابھی فیس بک پہ میرے بالکل ڈاؤن ہو گیا تھا نا, تو میں نے فیس بک پہ ڈالنا شروع کر دیا اپنے ویڈیوز کوٹیشنز وغیرہ ریکارڈ کر کے. تو وہ جب میں ڈالنے لگی تو میرے پاس جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بڑھنا شروع ہو گیا لوگوں کا نا, ٹریفک بڑھنا شروع ہوا. اب مجھے 2 سے 3 سے 5 سے 10 لائکس ملنے شروع ہوتے. اب ماشاء اللہ سے وہ 200-300 پہ جا رہے ہیں, حالانکہ ہزار لائکس ہوا کرتے تھے. میری اچھی خاصی اسے کہتے ہیں نا فین فالوورس تھا. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور میں. سوشل میڈیا سے آپ اپنے آپ کو بناؤ اور جاب ٹھیک ہے نا. اب بہت سال ہو گئے میں نے پیراماؤنٹ بکس کے ساتھ کام کیا تھا. میں آپ کو ایگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ میں پرفیکٹ اپنے لیے سمجھ کے ایک کلوز جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی زندگی کو اس سے ایگزامپل دیتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں پیراماؤنٹ میں جاب کیا تھا, تو انہوں نے میرا سی وی دیکھ کے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی جاب کریٹ کر رہے ہیں. تو ان ہاؤس ٹرینر انہوں نے مطلب ایز اے پوسٹ میرے لیے انہوں نے ایک جگہ بنائی تھی, اور مجھے وہاں پہ انہوں نے اس زمانے میں تقریباً 30,000 آفر تھے, اس کو تقریباً 15 سال ہو گئے. تو یہ اپنی کریٹیوٹی شو کرو اور اپنی ورک کو دکھاؤ. ہم مطلب لوگ گاؤں سے اٹھ کے دیکھو کہاں پہنچ جاتے ہیں ان پڑھ جاتے لوگ. تو آپ کو ماشاء اللہ ایجوکیٹڈ ہو اور کوئی شک نہیں, یہی جاب کا ایشو ہے. آپ سیٹسفائی ہو گئے میرے آنسر سے. سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہونا ہے. سوشل میڈیا نہیں مطلب آپ کو اپنی ورک دکھانی ہے. تو اپنا پلیٹ فارم آپ ڈیسائڈ کرو کہ آپ کیا شوٹ کرتے ہیں, جس کو اور آپ کو زیادہ فکر نہ کریں, پریشان نہ کریں. تو آپ سوشل میڈیا سوشل ہینڈلس کوئی بھی سلیکٹ کرو. انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, فیس بک کے پیجز ہیں, ٹک ٹاک ہے, یوٹیوب ہے. یوٹیوب کے شارٹس بن رہے ہوتے ہیں. تو آپ بہت سارے طریقے ایسے ہیں جس کے تھرو آپ اپنی ورک کو شو کر سکتے ہو. تو پھر لوگ آپ کو جو ہے ان شاء اللہ جاب بھی دیں گے. لیکن جاب کو آپ کو سرچ کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کی جابس ہیں, آپ کو اپنا سی وی ریزیوم میں بنا کے تو جاب کرنا پڑے گا. جب تک آپ دوسروں کو چھیڑو گے نہیں, جب تک آپ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا یہ کون سی بیٹی ہے, کہاں سے آئی, کون ہے. وہی میں ہم لوگ اگر بائک چلاتے رہے کس نے دیکھا, باہر آ کے بائک چلانی ہے. تھینک یو. السلام علیکم. اس میں کوشچن یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسا ایشو بہت کر رہا ہے سوشلی ووکیشنلی ایجوکیشن کے حوالے سے جو آپ کو تنگ کر رہا ہے, اس کو آپ کو سلوشن ملے گا. جی بیسکلی میرا پرابلم تو سوشلی یہ کہنا چاہوں گا اس کو, وہ یہ ہے کہ میں بیسکلی مطلب کرکٹ کھیلتا ہوں ہارڈ. اور دوسرا یہ کہ مجھے اسپورٹس میں بہت زیادہ شوق ہے بچپن سے. تو بچپن سے کرکٹ بھی کھیلتا ہوا رہا ہوں. تو میں نے اکیڈمی جوائن کی. اکیڈمی کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے اسپورٹس کو نیکسٹ لیول تک لے کے جانا تھا, اس لیے میں نے اسپورٹس کی ڈگری بھی جو ہے اس سے آغاز کیا یہیں سے PNS یونیورسٹی سے. تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ یوزلی یہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو کہ آپ جو ہے اسٹڈی پہ فوکس کریں اور اسپورٹس کی طرف ان کا رجحان بہت کم ہے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے خود بہت زیادہ ڈفیکلٹی فیس کرنی پڑی کہ آپ خود اپنی مرضی پہ کر رہے ہو تو آپ خود ہی کرو, ہم اس میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو بس یہی پرابلم ہے کہ جیسے میں نے پرابلم جو فیس کی, اور بھی مزید بچے ایسے ہوئے جو یہ پرابلم فیس کریں گے. تو ان کی کیسے اپنے پیرنٹس کو منا سکتے ہیں اور کیسے یعنی آپ کے پیرنٹس نے آپ کو ایکسپیکٹ کیا کہ آپ کو فائنینشلی سپورٹ کریں گے اور مورل سپورٹ کریں گے. جی جی یہ تو بہت غلط بات ہے. دیکھو پیرنٹس کو جو ہے نا وہ اولاد کو سمجھنا چاہیے. فرسٹ آف آل میں خود ایک مدر ہوں اور میرے بھی ماشاء اللہ بچی یونیورسٹی ہوئی ہے. تو ہم لوگ ان کو ان کے جسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے اتنا فریڈم دیا کہ اور ہم ان کو فائنینشلی سپورٹ بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جب پیرنٹ اپنی مرضی بچے کو مسلط کرتا ہے نا, تو بچے کا کانفیڈنس بیک ہو جاتا ہے. کیونکہ اپنے بچپن میں نے بھی یہ چیزیں فیس کی ہیں. اس کا دیکھو سولوشن یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ٹاک ٹو یور ٹیچر. آپ کا جو سینئر ہے جو آپ کو کام کر رہا ہے, اور کچھ ایسے آپ کی جو جس پروفیشن کو آپ چاہ رہے ہو نا پرسو کرنا اور فیوچر میں اڈاپٹ کرنا, تو وہ جو آپ کے کچھ وہاں کے جو مشہور لوگ ہیں جو کافی جنہوں نے ارن کیا اور لائف میں بہت چیزیں کی, وہ اس طرح کے لوگوں کی ڈاکیومنٹریز یا ان کے نام یا ان کا فیم اپنے پیرنٹس کو پہنچانا ہے آپ کو. اور آپ کا جو ٹیچر ہے نا اس کو آپ کو ملوانا ہے. اپنے پیرنٹس کو لے کر آؤ اور اپنے ٹیچر سے یہ بولو کہ آپ ان کو شیورٹی دو کہ میرا فیوچر ہے. اور بتاؤ دیکھو وہ کہتے ہیں نا جو پڑھے گا لکھو گے بنو گے نواب, جو کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب. تو آج وہ بات نہیں رہی. اب بہت زیادہ چینج ہو گیا. انفیکٹ آج سے 10 سال پہلے بھی یہ چیزیں چینج ہو گئی. اس وقت اگر پیرنٹ ایسی بات سوچ رہے ہیں اس دور میں, تو یہ بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ دائٹ نکال ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ اس میں پیرنٹس اور قصور ہے. پیرنٹس واقعی میں بچے کے لیے بیسٹ چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ پیرنٹس غلط ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو اس وقت نا یہ 2 کام لازمی کریں. اپنے ٹیچر کو لے کر آنا ہے, اور جو آپ کو مشغول ہو گیا نا ان کو بتانا اپنی سولوشن کے لیے کافی اچھا تھا میرے لیے, کیونکہ میں خود اکیلے جس فیلڈ میں ہوں تو اس ٹائم پہ یہ ذہن میں خیال نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. آگے کوئی ہوتا بھی نہیں ہے سجیشن یا ایڈوائس دینے کے لیے. تو آپ نے جو ایڈوائس دیا ان شاء اللہ اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے بات کروں گا اور اپنے پیرنٹس سے بلواؤں گا. پیرنٹس کو ملوائیں اور جو اپنی اچیومنٹس ہیں نا وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں اور بتائیں کہ میرا فیوچر ہے اور اس فیلڈ کے اندر بہت زیادہ پیسہ ہے, نہ کہ میں جاب کروں 9 to 5 کی اس میں پیسہ ہے یا اس میں پیسہ ہے. کیونکہ اس میں آپ کو اسپورٹس کے اندر بہت ساری فنڈنگ ہے اور اسپورٹس کے اندر باہر جانے کے مواقع بہت زیادہ ہے. آپ کی لائف بہت اچھی ہو جاتی ہے. یہ چیزیں اپنی پیرنٹس کو کنوینس کیجیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر میں دیکھوں گی آپ کو بہت اچھے سے دیکھوں کہ آپ کو کیا ایشو آ رہا ہے سوشلی, آپ کو ایجوکیشن کے حوالے سے, ووکیشنل کے حوالے سے کوئی ایسا پرابلم ہے جس کو آپ سالو نہیں کر پا رہے. آپ کے حصے میں وہاں پہ
यूनिक के हवाले से थोड़ा सा तेज बोलिएगा। यूनिक के हवाले से तो मुझे बस नहीं सिर्फ यूनिक, इट्स अबाउट ओवरऑल तो इशू तो ऐसा कुछ बात नहीं, लेकिन यूनिक के हवाले से मतलब यूनिक में जैसे रेगुलर हम आते हैं यूनिवर्सिटी में, तो बस ये इशू है कि टाइमिंग इशू जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सुबह आते हैं और घर जाते जाते हमें तकरीबन 4 बज जाते हैं यहाँ से, तो हमारे क्लास जो है वो 3:15 बजे यूनिवर्सिटी से चलती है। तो क्लासेस का बहुत इशू होता है, क्योंकि कुछ क्लासेस जो है हमारी पहले हमारी वीक में 3 दिन क्लासेस होती थी, तो जो बाकी के जो 3 से 4 दिन होते थे हम घर के बाकी काम और बाकी हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी थी हम वो करते थे। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉब भी करना चाहते हैं साथ ही साथ एजुकेशन के साथ साथ, लेकिन वो टाइमिंग इशू की वजह से नहीं कर पाते। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी कि मतलब जैसे अगर हमारी जैसे हमारी अपनी बात करूँ कि मैं खुद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, तो हमारी जो क्लासेस है जैसे मंडे को हमारी 2 क्लास होती है, ट्यूसडे को 1 होती है, वेडनेसडे को 2 होती है, फिर थर्सडे को 1 होती है। जिस तरह अगर ट्यूसडे को हमारी 1 क्लास है, इस तरह जो हमारी थर्सडे वाली क्लास है वो ट्यूसडे को 2 रखते हैं, और ट्यूसडे को होती भी तो है और वो होती भी सेकंड फ्लोर पे है। तो इस तरह हमें बहुत मुश्किल पेश आती है कि मतलब सुबह से हम पॉइंट में जो आने वाली लड़कियां होती हैं, जो हम सुबह से पॉइंट में मजबूरी में हमें आना पड़ता है, क्योंकि हम पॉइंट में नहीं आते तो हमारा इतना ज़्यादा किराया लगता है, ऊपर से हम फीस देते हैं तो हम इतना कुछ एडजस्ट नहीं कर सकते। तो मतलब ये है कि हमारी क्लास की टाइमिंग का इशू है, तो इसकी वजह से जो लोग जॉब करना चाहते हैं वो जॉब नहीं कर सकते। 6 सब्जेक्ट्स हैं आपके जी हमारी टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं पर सेमेस्टर, और आपका जो है वो टाइमिंग्स क्या होते हैं? टाइमिंग हमारी 9 से 3 बजे तक होती है। 9 से 3 में 2 क्लास जी 9 से 3 होती है, 9 से 12 एक क्लास होती है, 12 से 3 सेकंड क्लास होती है। और अभी कितना टाइम लग गया आपको? मेरा तो अभी 3rd सेमेस्टर चल रहा है, अभी मेरे 5 सेमेस्टर और रहते हैं, अभी स्टार्ट है मेरा। और इसी तरह सब में 5 कौन कौन सब्जेक्ट हैं? जी अभी तक स्टार्टिंग में तो 6 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आगे जाकर कम होंगे, लेकिन वो मेरे ख्याल से 5th या 6th के बाद ही कम होंगे। तो मतलब ये साल 1 साल और मतलब 5 साल आपने 5 साल 8 साल है? नहीं 4 साल है। 3rd सेमेस्टर क्या कहते हैं 6 मंथ का फर्स्ट एक सेमेस्टर होता है। तो भी आपको कितना टाइम हो रहा है? मैं मुझे 1.5 साल हो रहा है ना अभी, 1.5 साल हो रहा है। तीसरा सेमेस्टर चल रहा है मेरा। देखो ये प्रॉब्लम इस वक्त यूनिवर्सिटी का हर बच्चा फेस कर रहा है, और ये ट्रबल तो सबको है, परेशानी सबको। बहुत सारी लड़कियां हैं जो आफ्टरनून में होती हैं, और उनके लिए ये ट्रबल होती है कि बेचारियां सुबह से आई होती हैं यहाँ तक कि 2 घंटे की क्लास उनका पूरा दिन इसी में लग जाता है। तो उन लड़कियों को तो मैं ये मशवरा दे सकती हूँ कि भाई आप लोग यही रियाली में कहीं जॉब कर लो। लेकिन जॉब टाइमिंग भी अगर हम कहीं जैसे है कि मैं आपको दूँ तो मैं हॉस्पिटल में जैसे मैंने ट्रेनिंग की है, अगर मैं हॉस्पिटल में भी जॉब करने जाऊँ तो वहाँ की टाइमिंग ज़्यादा से ज़्यादा 2 से टाइमिंग होती है, और यहाँ हमारी क्लासेस होती है 3 बजे 3:15 बजे ऑफ होती है, 3:15 बजे पॉइंट्स निकलती है, घर पहुँचते पहुँचते 4 बज जाते हैं, 2 घंटे तो ऐसे ही चले जाते हैं, 4 को इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। लेकिन फिर हम इसको ना थोड़ा सा दूसरी तरफ ले आते हैं कि अगर आप जॉब करना चाह रहे हो, आप अपनी एफर्ट दिखाना चाह रहे हो, अगर चलो अर्निंग भी हमें करनी है, हमें अपने एफर्ट्स भी दिखाने हैं, हमें बताना है कि हम क्या चीज़ है ना। लोगों को वाकई में हर इंसान चाहता है कि उसकी एफर्ट्स को, उसके स्किल्स को कोई देख के रिकग्नाइज करे और अप्रिशिएट करे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि देखो सोशल मीडिया का दौर है, सीधी सी बात है, सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के दौर में हम ये चीज़ कर सकते हैं कि हम अपनी एफर्ट्स को जो है ना लोगों को यूट्यूब के थ्रू, ठीक है ना। अब पर्दे में कितनी औरतें जो बहुत फेमस हो गई हैं, ठीक है ना, जरूरी नकाब हमारे लिए करियर नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम कोई मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके भी हम अपनी बहुत सारी चीज़ें, तो आप यहीं पे बैठ के इतनी सारी क्लासेस खाली होती हैं, आपको अगर सिलाई कढ़ाई का कोई आता है आप उसकी क्लासेस शुरू करें यूट्यूब पे। अगर आपको कोई वो जैसे कहते हैं ना कि स्किल राइटिंग का कोई है, आपको टिप्स आती हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप कहीं भी अपनी एफर्ट शो कर सकते हो। इन द एंड जब आपके अच्छे फॉलोअर्स हो जाएंगे ना, तो आपको इंस्टाग्राम भी पे करेगा, आपको फेसबुक भी पे करेगा। एक मोनेटाइजेशन होती है ना उसके बाद लिमिटेशन होगी उसके बाद, वरना ये कि जब आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं ना तो आपको स्पॉन्सर भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है, आपको स्पॉन्सर आते हैं, उसके पैसे मिलते हैं। तो देयर आर सो मेनी वेज टू अर्न, देयर आर सो मेनी वेज आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने आप को रिकॉग्नाइज करवा सकते हो, मनवा सकते हो। इस वक्त तो हर चीज हमारी फिंगर टिप्स पे, जी नो, ठीक है ना। ये जो मोबाइल की जो डिवाइस है ये बहुत खतरनाक चीज है, ये बहुत फायदेमंद भी है, इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरह यूज करें। एग्जैक्टली ये चीज है। तो फिर मेरे ख्याल में ये सोल्यूशन आपके लिए थोड़ा ये बेस्ट है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि इस चीज़ पे मैं कोशिश करूंगी कि आगे कंटिन्यू करूंगी इसी रूटीन। इंशाल्लाह ताला। फिर ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कि आपको कोई ऐसा मसला है जो बॉदर कर रहा है, आप इसको नहीं निकाल पा रहे, सोशली, एजुकेशन के हवाले से, किसी भी हवाले से, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट के हवाले से। जनरल इनइक्वालिटी है, क्योंकि हम पार्ट टाइम अगर जॉब करें तो पार्ट टाइम जॉब वही रात की टाइम होती है, मतलब 6 से 12, 12 से 3, तो लड़कियों को बाहर जाने नहीं देती। तो लड़कियां बाहर रात तक तो लड़की अलाउ करें, लेकिन बाहर की बातें करते हैं कि रात 12 बजे या 1 बजे लड़की आ रही है और घर वाले कुछ नहीं बोल रहे, ये होगा वो होगा। इस वजह से जेंडर इनइक्वालिटी ये बस होती है। जेंडर इन इक्वालिटी ठीक है, लेकिन मसला थोड़ा सा यहाँ पे सोशली ये भी आ जाता है, ऐड ऑन हो जाता है कि देखो बीइंग अ वुमन मैं भी एक औरत हूँ और मैंने अच्छा खासा टाइम गुजारा है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि यार हम जब बाहर निकलते हैं ना तो लोग हमें
ایزی ٹاسک سمجھ کے نا ہم ہمارا بینیفٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو گھر والے بینگ دا پروٹیکٹر وہ پازیٹیوٹی ہے, اور اگر وہ سیکیور ہے تو وہ پازیٹیوٹی کی طرف ہی سیکیور ہے. تو میرا بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں 10 بجے سے زیادہ گھر سے باہر نہ رکھوں. اتنی ایج میں ہی مجھے انسیکیورٹی ہوتی ہے, لوگ تنگ کرتے پریشان کرتے باتیں کرتے ہیں, یہ تو چیز سب کو فیس کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ ہی یہی ہے, اور اس معاشرے میں ہمیں سروائو کرنا ہے. ہاں اگر آپ چاہتے ہو تو آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا. اب اف یو وانٹ ٹو چینج اٹ, اگر آپ معاشرے میں چینج لانا چاہتے ہو, اس چینج کے لانے کے لیے آپ کو یہ ویٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کو خود انیشیٹو لینا پڑے گا, لوگوں کے مائنڈ سیٹ بدلنے پڑے گا, ان کو پروو کرنا پڑے گا کہ ماشاء اللہ سے آپ ایک اچھی کریکٹر کی ایک صاف ستھری عورت ہے اور آپ اتنی اسٹرانگ ہے. میں تو آپ کو مشورہ دوں گی مارشل آرٹس فرینکلی, آپ مارشل آرٹس سیکھو, آپ ایسی چیزیں سیکھو جس پہ آپ اپنی جو کہتے ہیں نا کہ پرسنلی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکو. آپ کو پتا ہے کہ ادھر مارنا ہے تو بندہ بے ہوش ہوگا, کہیں اور مارنا ہے تو بندہ آپ کو چھوڑ دے گا, پکڑا ہوا ہے. کیونکہ یہ چیزیں تو فیکٹ ہے نا کہ اللہ معافی دے, ہماری عزت ہماری جان کو خطرہ ہے یہاں پہ, ایسا نہیں کہ نہیں ہے, اس چیز کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اگر ہم اس کو جینڈر انیکوالٹی میں لیں گے تو میرے نہیں خیال میں سے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگا. ہم اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ یار ہم بینگ اے وومن یہاں پہ سیف نہیں. رات کو اگر ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں, نوکری کرنا چاہتے ہیں, تو ہماری عزت ہماری جانیں محفوظ نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں, تو اس کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں, اتنا ہم اپنے آپ کو اسکلفل کریں کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے خدا نہ خاصا کل کو کوئی اٹیمپٹ ہو جاتا ہے, کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے, تو ہم اس کو ڈیل کیسے کریں. ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو, ہمارے پاس ایسی چیز ہونی چاہیے, ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے وہ ہم سے ڈرے. ٹھیک ہے نا, تو جب تک یہ چیز نہیں آئے گی سامنے تو پھر آپ کو تھوڑا سا, تو کچھ سال اگر آپ اس سے پریکٹس کرو گے تو ان شاء اللہ ود ان 2-3 ایئرس آپ اس چیز میں کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ عورتیں کام کر رہی ہیں, ان کا نہ صرف عورت رات کو نکلتی ہے بلکہ وہ گھر سے باہر ہاسٹل میں بھی رہ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جابس کر رہی ہے. بہت ساری انٹیریئر سے عورتیں ہیں جو یہاں پہ آ کے رہتی ہیں, ڈاکٹرز ہیں, وہ الگ الگ ڈپارٹمنٹس میں جاب کر رہی ہیں, یہاں پہ ہاسٹل پہ رہ رہی ہیں اور کامیابی کے ساتھ رہ رہی ہیں. تو آپ کو میرا سوال سمجھ میں آیا, جب آپ اس کو سیٹسفائی نہیں آپ تو آپ ایسے ایفرٹ کریں گے ان شاء اللہ.